السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قسم ہے یعنی ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر یعنی اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ معزز حاضرین، ابھی ہم نے سورہ العادیات کی ابتدائی 6 آیتوں کی تلاوت اور ترجمانی سماعت فرمائی۔ سورہ العادیات، پہلے ہی لفظ العادیات کو اس کا نام قرار دیا گیا۔ اس کا زمان نزول میں اختلاف ہے، مکی یا مدنی ہونے میں، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود، جابر، حسن بصری، اکرمہ اور عطا کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے۔ حضرت انس بن مالک اور قتادہ کہتے ہیں کہ مدنی ہے، اور حضرت ابن عباس سے 2 قول منقول ہوئے، ایک یہ کہ یہ سورہ مکی ہے اور دوسرا یہ مدنی۔ لیکن سورت کا مضمون اور انداز بیان صاف بتا رہا کہ یہ نہ صرف مکی ہے بلکہ مکے کے بھی ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس کا موضوع اور مضمون، اس کا مقصود لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ انسان آخرت کا منکر، آخرت کا انکار یا اس سے غافل ہو کر کیسی اخلاقی پستی میں گر جاتا ہے۔ بڑی اہم بات ہے، آخرت کا انکار جب انسان کرتا ہے تو ظاہر ہے اخلاقی پستی اور شرک اور دوسرے دنیا کی برائیوں میں جو ہے پھر الجھ جاتا ہے۔ جب اسے خوف ہی نہ ہو کہ اسے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے تو پھر کون سی طاقت اس کو جو ہے برائی سے روک سکتی ہے، کون سی طاقت اسے اخلاقی پستی سے روک سکتی ہے؟ کوئی نہیں، بلکہ یہی خوف خدا، یہی جواب دہی آخرت کا دن ہی انسان کو جو ہے صحیح راہ راست پر رکھتی ہے۔ اور اسی لیے بار بار جو ہے قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا، یاد دہانی کرائی، اور جب بھی بار بار ہم یہ صورتیں پڑھتے ہیں تو پھر جو ہے ہمیں وہ چیزیں تازہ ہوتے رہنا چاہیے۔ ہم الحمدللہ مکی صورتوں کی تلاوت، ترجمانی، تفسیر کا سلسلہ جاری رکھیں، تاکہ اس کا مقصود یہ ہے کہ ہم جو نماز میں جو یہ صورتیں پڑھتے ہیں اکثر اور یا سنتے ہیں تو کم سے کم ہمیں اس کا معنی یا مفہوم جو ہے ذہن میں رہے، اور پھر ہمارے ایمان میں اس کا جو ہے اضافہ ہو، اور ہمارا یہ جو ہے بھٹکے نہیں، پھر ہمارا ذہن جو ہے نماز پڑھتے وقت بھٹکے نہیں۔ تو یہ چیز جو ہے ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے، اسی لیے مکی صورتوں کی تفسیر کا سلسلہ ہم نے پہلے شروع کیا۔ اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کا 2/3 حصہ جو ہے مکی صورتوں پر یعنی مبنی، یعنی 114 میں سے تقریباً 86 صورتیں مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ کیسے وہ حالات تھے مکے میں، کتنی مخالفت تھی، یہ سب جو ہے ہم جانتے ہیں۔ تو اس صورت کا مقصود یہی ہے کہ انسان جو آخرت کا منکر یا اس سے غافل ہو کر کیسی اخلاقی پستی میں گر جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو اس بات سے خبردار بھی کرنا ہے کہ آخرت میں صرف ان کے ظاہری اعمال ہی کی نہیں، ظاہری افعال، ایکشن ہی کی نہیں، جو ظاہر میں ہم کرتے ہیں صرف اسی کا نہیں۔ اب ظاہر میں ہم نماز پڑھ لیے، فزیکل ایکسرسائز ہم نے کر لیے اور بہت سارے دوسرے عمل ہم نے کر لیے، یہ نہیں، بلکہ ان کے دلوں میں چھپے ہوئے اسرار تک کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ یعنی کتنا بھیانک منظر ہے، کتنا یعنی انسان کا
چھٹکارا نہیں ہے۔ یعنی انسان آج ہم کیسی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، بے پرواہ بے مقصد جو ہے زندگی ہماری چل رہی، لیکن آخرت کے دن ہمیں ہر چیز کا اکاؤنٹ حساب ہم کو دینا پڑے گا، اور بلکہ ظاہر میں نہیں بلکہ ہمارے دل کے اندر، دلوں میں جو چھپے ہوئے ارادے نیتیں اسرار، ان تک کی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے جانچ ہوگی، آیا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا تھا یا کسی اور غرض کے لیے۔ اسی لیے بار بار جو ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی قبولیت عطا فرما، اور ہمیں جو ہے اس کا یہ دے، ہمیں اس کا اور ہمیں جو ہے اس کا جو ہے اجر دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کرے۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم جو بھی کریں اللہ اس سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے خوش ہو۔ اب اس مقصد کے لیے عرب میں پھیلی ہوئی اس عام بدامنی کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد بھی کیسی بدامنی وہاں پر پھیلی ہوئی تھی، اس کا تذکرہ ہے، جس سے سارا ملک جو ہے تنگ آیا ہوا تھا، ہر طرف کشت خون برپا تھا، ہر طرف یہ چیز برپا تھی، لوٹ مار کا بازار گرم تھا، قبیلوں پر قبیلے چھاپے مار رہے تھے، اور کوئی شخص بھی رات چین سے نہیں گزار سکتا تھا، کیونکہ ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کب کوئی دشمن صبح سویرے اس کی بستی پر ٹوٹ پڑے۔ یہ ایک ایسی حالت تھی جسے عرب کے سارے ہی لوگ جانتے تھے اور اس کی قباحت کو محسوس کرتے تھے۔ دیکھیے اور کیجیے کہ کیسے وہ حالات تھے، کتنا جو ہے بدامنی پھیلی ہوئی تھی، اور کوئی قبیلہ سکون اور امن میں نہیں تھا۔ ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا کام کیا کہ وہ سارے معاشرے کو، سماج کو تبدیل کیا۔ اگرچہ لوٹنے والا اس پر ماتم کرتا تھا اور لوٹنے والا اس پر خوش ہوتا تھا، لیکن جب کسی وقت لوٹنے والے کی اپنی شامت آ جاتی تھی تو وہ بھی یہ محسوس کر لیتا تھا کہ یہ کیسی بری حالت ہے جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ اس صورتحال کی طرف اشارہ کر کے یہ بتایا گیا کہ موت کے بعد دوسری زندگی، اور اس میں اللہ کے حضور جواب دہی سے نا واقف ہو کر انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہو گیا، جواب دہی کا یقین نہیں، اور اس کا انکار ہونے کی وجہ سے جو ہے کیا ہو گیا، ناشکرہ ہو گیا۔ وہ اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو ظلم ستم اور غارت گری کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اللہ نے جو چیزیں، قوتیں، صلاحیتیں دی ہیں وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ ظلم ستم کے لیے۔ وہ مال اور دولت کی محبت میں اندھا ہو کر ہر طریقے سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہی رہتا ہے۔ کتنا یعنی کہیں یہ اسٹیج نہیں آتا کہ بس اب اس کے بعد ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کافی ہے، اسٹیج نہیں آتا، بلکہ مسلسل موت تک جو ہے وہ حاصل کرنے کی اس میں رہتا ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انسان کو اگر دو پہاڑی کے سونے کے اگر دیے جائیں تب بھی جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوگا، بلکہ تیسری وادی، تیسری پہاڑ کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرے گی۔ کتنی اہم بات ہے، کتنی لاجیکل، ریشنل، اور آج کے دور میں ہم جو ہے اس کا یہ کر کے دیکھیں کہ انسان کتنا لالچی ہوتا ہے، کتنا مال ہونے کے باوجود بھی وہ اور حل میں مزید اور جو ہے وہ حاصل کرنے کی اس تگدوں میں لگا رہتا ہے۔ خواہ وہ کیسا ہی ناپاک اور گھنونا طریقہ ہو، اس کی حالت خود اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ اپنے رب کی عطا کی ہوئی قوتوں کا غلط استعمال کر کے اس کی ناشکری کر رہا ہے۔ اس کی یہ روش ہرگز نہ ہوتی
اگر وہ اس وقت کو اگر جانتا ہوتا جب قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنا ہوگا۔ اگر انسان کو یہ سمجھ کر آئے کہ جو ہمارے بازو قبرستان ہیں یا لوگ اس کا ایک دن دفن ہوتے رہتے ہیں، انہیں ایک دن اس میں سے اٹھنا ہوگا، اور جب وہ ارادے اور اغراض اور مقاصد تک دلوں سے نکال کر سامنے رکھ دیے جائیں گے، یعنی جو غرض تھی، جو مقصد تھی، جو ارادے ہمارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے تھے، جو ہم کرتے تھے، وہ تمام چیزیں نکال کر سامنے رکھ دیے جائیں گے، جن کی تحریک سے اس نے دنیا میں طرح طرح کے کام کیے۔ تو اس وقت انسانوں کے رب کو خوب معلوم ہوگا کہ کون کیا کر کے آیا ہے اور کس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جانا چاہیے۔ یہ جب انسان کو معلوم ہو جائے گا، اور انسان کے ساتھ جو ہے تمام معاملات جو ہے ہوں گے۔ یہ اس صورت کا زمان نزول اور اس کا موضوع اور مضمون ہے۔ اب ہم اس صورت کی تفسیر پر آتے ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان یعنی گھوڑوں کی، فالموریات قدحا، جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ دو آیتیں، آیت کے الفاظ میں تصریح نہیں ہے کہ دوڑنے والے سے مراد گھوڑے ہیں، بلکہ صرف کیا فرمایا، والعادیات، قسم ہے دوڑنے والوں کی، قسم کے لیے، عادیات دوڑنے والوں کی، تو اللہ تعالیٰ قسم ہے دوڑنے والوں کی کر کے یہاں پہ فرمایا پہلی آیت میں۔ اور اسی لیے آگے کی آیت میں مفسرین کے درمیان اس باب میں اختلاف ہوا کہ دوڑنے والوں سے مراد کون ہے۔ صحابہ اور تابعین کا ایک گروہ اس طرف گیا کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں، اور ایک دوسرا گروہ یہ کہتا اس سے مراد اونٹ ہے، لیکن چونکہ دوڑتے ہوئے خاص قسم کی آواز جسے ضبح کہتے ہیں، آگے آئے گا وہ، گھوڑوں ہی کی شدت سے نکلتی ہے، شدت تنفس سے نکلتی ہے، اور بعد کی آیت بھی جن میں چنگاریاں جھاڑنے اور صبح سویرے کسی بستی پر چھاپا مارنے اور وہاں گرد اڑانے کا ذکر آیا ہے، گھوڑوں ہی پر راست آتی ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے، صبح 3-4 بجے ایسا کسی قبیلے پر حملہ کرتے تھے اور گھوڑوں کو یہ کر کے، تو ظاہر ہے جب تو ان کی آواز، پھر جب پتھر پر جب ان کے وہ پیر یہ ہوتے تو اس سے چنگاریاں نکلتے تھے، تو اس لیے اکثر محققین نے اس سے مراد گھوڑے ہی لیے ہیں۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ دونوں اقوال میں سے یہ قول قابل ترجیح ہے کہ دوڑنے والوں سے مراد گھوڑے ہیں، کیونکہ اونٹ ضبح یعنی وہ آواز نہیں کرتا، گھوڑا ہی آواز کیا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان دوڑنے والوں کی قسم جو دوڑتے ہوئے ذبح کرتے ہیں۔ امام راضی کہتے ہیں ان آیات کے الفاظ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ مراد گھوڑے ہیں، کیونکہ ذبح کی آواز گھوڑے کے سوا کسی سے نہیں نکلتی، اور آگ جھاڑنے کا فعل بھی پتھروں پر سموں کی ٹاپ پڑنے کے سوا کسی اور طرح کے دوڑنے سے نہیں ہوتا، اور اسی طرح صبح سویرے چھاپا مارنا بھی دوسرے جانوروں کی بنسبت گھوڑوں ہی کے ذریعے سے سہل ہوتا ہے۔ یہ ہے پہلی 2 آیتوں کی تفسیر۔ پھر آگے فرمایا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا، ہم پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، یعنی چنگاریاں جھاڑنے کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ گھوڑے رات کے وقت دوڑتے ہیں، کیونکہ رات ہی کو ان کی ٹاپوں سے جھڑنے والے شرارے نظر آتے ہیں، چنگاریاں نظر آتے ہیں۔ پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، صبح سویرے۔ اہل عرب تفسیر ہے، اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ جب کسی بستی پر انہیں چھاپا مارنا ہوتا تو رات کے اندھیرے میں چل کر جاتے تاکہ دشمن خبردار نہ ہو سکے، اور صبح سویرے اچانک اس پر ٹوٹ پڑتے تھے تاکہ صبح کی روشنی میں ہر چیز نظر آ سکے، اور دن اتنا زیادہ روشن بھی نہ ہو کہ دشمن دور سے ان کو آتا
دیکھ لے اور مقابلے کے لیے تیار تھے۔ تو یہ ایسا ان کا رویہ ہوا کرتا تھا۔ پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں اور اسی حالت میں کسی مجمع میں جا گھستے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ صبح سویرے جو ہے اندھیرے میں یہ حملہ چھاپا مارتے ہیں اور گرد و غبار اڑاتے ہوئے پھر اسی حالت میں کسی قبیلے میں کسی مجمع میں جو ہے حملہ کرنے کے لیے گھستے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا جا رہا کہ ان الانسان لربہ لکنود، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم آئندہ لیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس روز آخرت کے دن اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور آخرت کا خوف ہمارے اندر پیدا کرے، تاکہ ہم ان برائیوں سے بچیں اور اچھائیوں کو اختیار کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے اعمال اللہ سبحانہ وتعالی قبول کرے اور اس کا اجر بھی دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔